سعودی حکومت نے مسجد نبوی میں گالیاں بکنے ہلڑ بازی کرنے اور ہنگامہ آرائی کرنے والے افراد کے خلاف باضابطہ کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ سعودی سفارت خانے کے مطابق اس واقعے میں ملوث کچھ پاکستانیوں کو قواعد کی خلاف ورزی اور مقدس مقام کے احترام کو ملحوظ خاطر نہ رکھنے پر گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ دیگر افراد کی شناخت کا عمل بھی جاری ہے۔ کون کہاں سے اور کس راستے سے آیا، کیمروں کی مدد سے شناخت کا عمل جاری، اور بہت جلد دیگر افراد کو بھی حراست میں۔ اس سارے معاملے پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ دیکھیے حضرت، مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ہر مسلمان کا دل مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کھنچتا ہے، لیکن گزشتہ روز جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں صحن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر، جو غیر مہذب سیاسی نعرے بلند کیے گئے اور میرے منہ میں خاک، جو بد تہذیبی دکھائی دی گئی وہاں پر، کیا یہ مسلمانیت ہے؟ اور جن لوگوں نے کیا، کیا یہ واقعی مسلمان کہلانے کے لائق بھی ہیں؟ بہت افسوس کی بات ہے جی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مکتب فکر سے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اگر اسے اپنی قبر و آخرت کی فکر ہے تو وہ کبھی بھی اس واقعے کو انڈورس نہیں کرے گا۔ یہ انتہائی گستاخانہ ایٹیچیوڈ ہے جو کچھ ہوا، اور سب سے پہلے ان مذہبی پیشواؤں کو جو پی ٹی آئی سے متعلقہ ہیں اور ان کے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ عمران خان صاحب، ان کی ذمہ داری ہے کہ اسے آفیشلی آ کے کنڈیم کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ان کی قبر تک ان کو ہانٹ کریں گی، اور آخرت میں معاملہ بہت سخت ہونے والا ہے۔ مسجد نبوی شریف کی حرمت ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور یہ جو لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کیے ہیں انہوں نے کہ جی وہ پریمیسز تھا، ایکزیکٹ مسجد نبوی نہیں تھی، میرے بھائی وہ جو باہر کی پوری باؤنڈری ہے نا، وہ ساری کی ساری حرم مدینہ ہے، اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا تھا، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں۔ تو یہ پورے کا پورا مدینہ شریف جو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تھا، وہ اس وقت وہ پورے اس پریمیسز کا حصہ ہے، اور اس پورے پریمیسز کا احترام کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی ہم وہاں پہ جو یہ نعرہ بازی کر رہے تھے، ہم چور کو چور نہ کہیں تو کیا کہیں، اس قسم کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، یہ میرے بھائی جوڈیشری میں جا کے آپ اپنے ثبوت رکھیں۔ آپ کا کام یہ نہیں کہ مسجد میں آپ یہ آوازیں بلند کریں، ورنہ کل کو تو جو لوگ عمران خان صاحب کے بارے میں جو کچھ کلیم کرتے ہیں، میں وہ کیمرے میں بولنا بھی نہیں چاہتا، وہی کچھ اگر مسجد میں ان کے بارے میں کرنا شروع کر دیں تو پھر انہیں کیا برا لگے گا کہ نہیں؟ اچھا حضرت، دس از ویری انفارچونیٹ، جیسے آپ نے فرمایا کوئی کانڈمنیشن نہیں آئی ہے، کوئی کسی کی طرف سے قابل مذمت بھی نہیں اس واقعے کو قرار دیا گیا ہے۔ انفیکٹ اس کے لیے جواز پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی صحن مسجد نبوی کے اندر اپنے اصحاب کو حق و باطل کی لڑائی میں حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کا ہنر سکھایا تھا، درس دیا تھا۔ یہ جواز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اس تمام تر واقعے کو، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ از اٹ جسٹیفائڈ؟ کاش سیدنا عمر آج زندہ ہوتے تو ان کو جواب بڑے اچھے طریقے سے مل جاتا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، چونکہ یہ لوگ صرف ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، قرآن و سنت کا علم تو ان کو بڑا پورا صحیح ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، یہ حدیث مشکات میں کتاب المساجد چیپٹر کے اندر بھی موجود ہے۔ سیدنا عمر کے دور خلافت کے اندر سعید ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے آ کے اٹھایا، میں نے جب اٹھ کے دیکھا تو سیدنا عمر تھے، انہوں نے فرمایا وہ جو دو لوگ آپس میں اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب لے کے آئے تو حضرت عمر نے کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم طائف کے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا کہ تم لوگ نبی علیہ السلام کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو۔ روزہ شریف کے پاس آواز بلند نہیں کی تھی، مسجد نبوی کے اندر روزہ شریف کے پاس آواز بلند کرنا وہ تو اعمال ہی برباد ہو جائیں گے، وہ تو سورۃ الحجرات میں واضح ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ وہ ہم اس ٹاپک کو اس طرف نہیں لے کے جانا چاہتے کہ وہ مذہبی کارڈ کے طور پہ اسے کوئی یوز کرنا شروع کر دے۔ اصل چیز ہے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر آواز کو بلند کرنا۔ سیدنا عمر آج ہوتے تو انہیں کوڑے مرواتے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر طائف کے ہوتے تو شاید مطلب اس پہ آبویسلی انہوں نے کہا کہ طائف سے ہے تو انہوں نے معاف کر دیا، لیکن اگر مدینہ کے ہوتے تو پھر پوچھتے، کیونکہ مدینہ کے لوگ حرمت کے آداب سے بخوبی واقف ہے۔ تو سر یہ تو پھر اس کا مطلب یہاں پر جو کچھ ہوا، تو مجھے طائف کا وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے لہو لہان کیا گیا تھا طائف کے اوباش لڑکوں کی جانب سے، اور پھر آپ نے ان کے حق میں دعا کی تھی، تو یہ جن لوگوں نے یہ کیا تو پھر یہ تو طائف والوں کی سیرت پر چل نکلے۔ بس جی اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ اور اب دیکھیں، مجھے بتائیں، سعودی حکومت نے ہر بندے کے اوپر 60,000 ریال کا جرمانہ ڈال دیا ہے، 5 سال کی قید، اور یہ کوئی پاکستان کی عدالتیں نہیں ہیں کہ یہ سزا ایگزیکیوٹ نہ ہو۔
اور اس کے بعد انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد کیا عمران خان صاحب یا مولانا طارق جمیل صاحب یا نور اللہ قادری صاحب ان کے گھر کا خرچہ اٹھائیں گے؟ انہی لوگوں کی محبت میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے نا. اور ان لوگوں کو اب فرنٹ سے لیڈ کر کے اس کی مذمت کرنی ہوگی، نچلے کسی بچے کی مذمت قبول نہیں کی جائے گی. ادروائز یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے ایمان کا مسئلہ شروع ہو گیا. اور سعودی سفارت خانے کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے جس میں کچھ لوگوں کو حراست میں لے جانے کی کا جو معاملہ ہے اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے، تو ہم تو بڑے دل گرفتہ اس لیے بھی ہیں کہ خدا نہ خواستہ ابھی تو کووڈ کے دنوں میں بہت ساری ریسٹرکشنز تھی، ہم حرم پاک میں جا نہیں سکتے تھے، خدا نہ خواستہ کوئی وہاں سے کوئی پابندی کے احکامات نہ آ جائے. جی دیکھیں، پہلے ہی ہماری کوئی اچھی رپورٹ نہیں ہے وہاں پہ، اور میں ساتھ اس میں ایک چیز جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا میں اسے ہائی لائٹ کروں. جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا کہ مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو سیدنا عمر انہیں کوڑے لگاتے، تو دنیا میں عشق رسول کا ٹھیکیدار جو ہے نا وہ پاکستانی مسلمان ہے. تو یہ اہل مدینہ سے بھی بڑھ کے عاشق رسول ہیں اپنے دعووں میں، لہٰذا حضرت عمر کے زمانے میں ان کو واقعی کوڑے لگتے. یہ کوئی آؤٹ سائڈر نہیں ہے. یہ باقیوں کو تو کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کو تو روزہ شریف کی، ایون وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ احترام کرنے والے ہیں. تو یہ احترام کیا ان لوگوں نے وہاں پہ، تو یہ تو ناقابل معافی چیز ہے. اور یہ لیڈرز کو اس وقت فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے. اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں، جس طرح مذہبی جماعتیں نان سٹیٹ ایکٹر بن کے اس قسم کے الفاظ یوز کرتی تھیں کہ باقی مذہبی جماعتوں کے لیڈرز یا ان کے فالوورز ونریبل ہوتے تھے، معذرت کے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی اور ان کے فالوورز جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں نا، یہ زبان یعنی بقول عمران خان صاحب کے خطرناک نہیں خطرے ناک ہو چکی ہے. اور یقین کریں جب میں یہ زبان سنتا ہوں تو میری کانپیں ٹانگتی ہیں. یہ میں لائٹر موڈ میں اپنا میسج کنوے کرتا ہوں تاکہ کسی کو برا بھی نہ لگے کہ خدا کے لیے آپ پولیٹیکل جماعت والے لوگ بھی وہی کام نہ کریں جو نان سٹیٹ ایکٹر مذہبی جماعتیں کر کے دوسروں کی زندگی کو ونریبل کرتے ہیں. آپ اس انٹالرنس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو تحمل مزاجی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہے، عدم برداشت کا کلچر فروغ پا رہا ہے. یہ کیا سیاست مذہب سے بھی آگے حضرت نہیں ہونی چاہیے؟ جی ناٹ ایٹ آل. سیاست کو ہم ایک بڑا متبرک کام سمجھتے ہیں مذہب کی نسبت کی وجہ سے. جو ڈاکٹر اقبال نے فرمایا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اب یہ ریاست مدینہ کا نام لے کر دین کو الگ کر کے ایک اور قسم کی سیاست کو پریزنٹ کرنا، جبکہ آپ دعوے دار بھی ہوں اور پھر اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنا، یہ تو بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہے. ہم سیاست کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن دین پرائورٹی ہے. سیاست سے ہماری جو عقیدت یا محبت ہے وہ دین کی وجہ سے ہے. لیکن اگر ہمارا ایمان سٹیک پہ لگ جائے کہ نبی علیہ السلام کے حرم کے اندر اس قسم کی توہین کی جائے اور اس قسم کی نعرہ بازی کی جائے، ایون کسی کے حق میں بھی کی جائے، تب بھی ہم اسے غلط سمجھتے ہیں. چاہے جائے کہ آپ اس قسم کی روڈ لینگویج آپ یوز کریں مسجد نبوی کے پریمیسز کے اندر، اور اس سے بڑھ کر جو لوگ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں یہ تو پریمیسز ہے، بھئی چھتریاں نظر آ رہی ہیں، پریمیسز وہ سب کا سب حرم مدینہ کا حصہ ہے. ساری جگہ کا احترام ہے. یہاں تو ہمیں کہتے ہیں ہمیں تو مدینے کے کانٹوں سے، مدینے کی گلیوں سے، مدینے کے ذرات سے، مدینے کے درختوں سے بھی محبت ہے. اور اب آ کے انہی لوگوں نے ہمیں یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جی وہ ایگزیکٹلی وہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ پریمیسز ہے، اور وہ پریمیسز افطار کے لیے بھی، اور جب جگہ کم پڑ جائے تو نماز کے لیے بھی وہ جگہ یوز ہوتی ہے. اچھا ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. دیکھیے اگر مسجد نبوی اس طرح کے غیر مہذب سیاسی نعروں سے، اس طرح کے عدم برداشت سے محفوظ رہی ہے، تو پھر اب عید آ رہی ہے، مجھے بتائیے گا کہ عید گاہیں، مساجد ہمارے ہاں کیا یہ محفوظ رہ پائیں گی، اور اس حوالے سے کوئی خاص انتظامات سیکیورٹی کے کرنے کی ضرورت ہے پھر؟ جی بالکل کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ ہماری عدلیہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جس طرح انہوں نے اس دن رات کو 12 بجے عدالتیں کھول لی تھیں، اس طرح کے معاملات کے اوپر بھی اسے منطقی انجام تک پہنچائیں. ورنہ میں آپ کو بتاؤں ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے یہ جس تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے نا، اب پولیٹکس کو دین میں گھسا کے اور دین کو بنیاد بنا کے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں یہ ونریبل کر دیں گے. اور یہ جگہ جگہ سے آپ کو اس قسم کی رپورٹس ملیں گی. ابھی آپ رات کو ہی دیکھ لیں وہ جو سوری صاحب تھے، وہ کسی ہوٹل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اوپر بھی بھائی جب تم لوگوں کے لیڈرز کے بارے میں ایسی بات کرو گے تمہارے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا. جب تم لوگوں کے لیڈرز کے بارے میں اور اس طرح کی باتیں کرو گے کہ ان کو رشتہ نہیں دیں گے، یہ شادیوں میں نہیں جا سکیں گے، یہ کریں گے، تو بھائی تم بھی تو اسی پلانٹ ارتھ پہ رہتے ہو، تمہارے ساتھ بھی لوگ کریں گے. مخالفین مر تو نہیں گئے ہیں، وہ تعداد میں آپ سے زیادہ ہیں. یہ کام نہ کریں. اور یقین کریں کہ میں نے اب یہ جو کچھ اس وقت ایٹیچیوڈ ہماری پولیٹیکل ایک خاص جماعت کا ہو چکا ہے نا، اس قسم کی برے حالات تو ہم نے
80s میں 90s میں بھی نہیں دیکھے تھے. 90s میں تو میں ہوش میں تھا. یہ صورتحال اس وقت بھی نہیں تھی. ایٹ لیسٹ تھوڑی بہت اخلاقی اقدار باقی تھی. اچھا لاسٹلی جو پولیٹیکل اوپینین میکرز کر رہے ہیں، جس طرح کچھ سٹیٹمنٹس بھی سامنے آ گئے شیخ رشید صاحب کا، اور کچھ ٹویٹس بھی آ گئی فواد چودھری اور دیگر، مطلب جو اشتعال دلانے کی کوشش کی جاتی ہے اپنے کارکنان کو. دیکھیں پولیٹیکل اوپینین میکرز تو جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ممبر سے اب کیا آواز آنی چاہیے ہے، کیا پیغام آنا چاہیے، خاص طور پہ مساجد کے اندر علماء کرام کو اس میں اب کیا ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ علماء کرام کی یہ رسپانسبلٹی ہے. جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی، رات کو میں ان کا وہ لائیو سن رہا تھا، اس میں جو ایک کانٹے کی بات تھی وہ کرتے کرتے ٹھٹک گئے، مسکرا پڑے اور پھر کہا میں اینڈ پہ کروں گا، لیکن اینڈ پہ بھی وہ بات کرنا بھول گئے یا اللہ نے انہیں بھلا دی یا کوئی اور مصلحت تھی. وہ یہی اخلاقیات پولیٹکس میں بتانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس میں وہ فوراً مسکرا پڑے، اور مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے الفاظ استعمال کیے، وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں عمران خان صاحب کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ آپ اس طرح کی لینگویج نہ یوز کیا کریں. تو علماء کی ذمہ داری، اور سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کی ذمہ داری ہے. آپ لوگ مین میڈیا کے اوپر مولانا طارق جمیل صاحب کو لیتے ہیں، ان کی شائستہ گفتگو اور ماشاءاللہ جس محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں. عمران خان صاحب کے چونکہ اس وقت وہ ایک ڈائی ہارڈ فین بھی ہیں، سپورٹر بھی بنے ہوئے ہیں، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے آپ میڈیا کے لوگ بھی ان سے رابطہ کریں کہ وہ لوگ جن کی سے ہے پبلک کے اندر اور مدرسے اور مسجدیں جن کے انڈر آتی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ جمعے کے خطبات کے اندر ان اخلاقی رویوں کے حوالے سے پبلک کو ایجوکیٹ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق یہ نہیں تھے جو کچھ آج کل ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اپنی زبان استعمال کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ انجینئر علی محمد مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک کوئک شارٹ بریک لیں گے، اس موضوع پر مزید بھی بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے